دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے، معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مابعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر ڈٹے رہے، اور جب یہ لوگ ناقابل ہدایت رہے تو اللہ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا، ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی، اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر کس طرح اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم نہ اللہ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ اللہ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس قوم کی تبلیغ شروع کی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد کی بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں اس کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا اور اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد کیونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا،
चनाचे रेत के उन बुलंदो बाला टीलों पर बड़े सतून खड़े कर दिए गए और इन सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गईं। शदाद ने ये फैसला किया था कि जब तक उसकी बनाई हुई जन्नत तैयार ना होगी तब तक वो उसमें कदम ना रखेगा। इसके हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शदाद अपने महल के अंदर बेसब्री से जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शदाद की जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। शदाद को इसकी जन्नत के तैयार होने की खबर दी गई। पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शदाद अपनी जन्नत को देखने अपनी फौज के साथ निकल पड़ा। वो अभी जन्नत के दरवाजे पर ही था कि उसने एक शख्स को अपने सामने खड़े देखा। उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा कि ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त शदाद के हवारियों ने पूछा कि ये शख्स कौन है और जन्नत में दाखिल क्यों नहीं होने देगा। तो शदाद ने कहा, ये मालाकुल मौत है जो मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं और ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त शदाद मालाकुल मौत से कहने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए। लेकिन अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि तुम्हें तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम ना रखने दूं। शदाद मालिकुल मौत के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मालिकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए शदाद की रूह कब्ज कर ली। मौत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी और शदाद की बनाई हुई जन्नत जमीन के अंदर धंस गई और गायब हो गई। शदाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को बहुत समझाया, लेकिन कौम आद भटकी रही। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।